ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالتے ہی بین الاقوامی سطح پر بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ اور روس میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ واشنگٹن یورپی یونین پر تاک کر وار کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب ایک بڑے عالمی ثالث کے روپ میں سامنے آ رہا ہے۔ 3 برس تک روس یوکرین جنگ میں یوکرین کی مدد کرنے والا امریکہ اب کیف سے حساب مانگ رہا ہے، جبکہ یورپی یونین کے حوالے سے بھی جارحانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ ایک جانب روس اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفود ریاض میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹس اور میڈیا بریفنگز میں امریکہ کو لے کر خاصے بپھر چکے ہیں اور انہوں نے یورپ کو شٹ اپ کال دے دی ہے۔ امریکہ نے یوکرین اسرائیل جنگ کے معاملے پر یورپ کو چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہے کہ یوکرین کے صدر والودیمیر زیلنسکی ایک ایسے کامیڈین تھے جنہیں اپنے شعبے میں بھی محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی، مگر انہوں نے امریکہ کو ورغلا کر ایسے جنگ میں $350 ارب جھونکنے پر آمادہ کر لیا جو یوکرین جیت بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں یورپ نے صرف $150 ارب اس جنگ میں لوٹائے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ واحد کام جو زیلنسکی کو آتا تھا وہ تھا بائیڈن کو بانسری کی طرح بجانا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ شروع ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ ایسی جنگ ہے جو وہ امریکہ اور ٹرمپ کی مدد کے بغیر ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے کہا کہ سوتے رہنے والے جو بائیڈن نے یورپ سے برابری کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ جنگ ہم سے زیادہ یورپ کے لیے اہم تھی۔ ہمارے اور روس کے درمیان تو ایک پیارا سا بڑا سمندر بھی حائل ہے۔ ایک اور میڈیا بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین سعودی عرب میں امریکہ روس اعلیٰ سطح بات چیت میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے پریشان ہے، لیکن یوکرین کو اس سے قبل 3 سال اور اس سے بھی زیادہ وقت ملا۔ یہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا اور معاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ ریاض میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پر اعتماد ہیں، ان کے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کی طاقت ہے اور روس بھی وحشیانہ بربریت کو روکنا چاہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکی نائب صدر JD وینس نے بھی یورپ کے رہنماؤں پر شدید تنقید کی۔ وینس نے کہا کہ اگر آپ کی جمہوریت چند $1000 کی ڈیجیٹل اشتہارات سے تباہ ہو سکتی ہے تو یہ پہلے سے ہی کمزور تھی۔ کانفرنس کے مرکزی موضوع یعنی روس یوکرین جنگ پر وینس نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ وینس نے صرف اتنا کہا کہ وہ مناسب حل کی امید رکھتے۔ ان کی اس تقریر نے یورپی رہنماؤں میں خاصی تشویش پیدا کی اور اسے امریکی انتظامیہ کے تبدیل شدہ نقطہ نظر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر اس کے بعد یورپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یورپی اتحاد اب اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی کی صورت میں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ دوسری جانب فرانس کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ اقدامات غیر یقینی کو جنم دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو یوکرین جنگ سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ امریکہ کی روس سے قربت کی وجوہات کیا ہیں؟ سوال یہ ہے کہ امریکی صدر یورپ کے خلاف بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ سے نکلنے کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ جنگ سے نکلتا ہے تو یورپ کے پاس اس جنگ میں رہنے کا کون سا رستہ ہوگا؟ ناظرین، اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش نظر امریکی مفاد ہے۔ وہ جنگ میں $300 ارب کے بدلے یوکرین کی $500 ارب کی معدنیات پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے شٹ اپ کال پر یورپ میں بھی کھلبلی مچی۔ یونانی وزیر اعظم نے یورپ کو بیدار ہو کر اپنی دفاعی پالیسی تشکیل دینے کی تجویز دے دی، جبکہ برطانیہ اور فرانس یورپی فورس بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس فوج میں تقریباً 30,000 فوجی شامل ہوں گے تاکہ کسی بھی جنگ بندی معاہدے کے بعد یوکرین کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ دی گارڈین کے مطابق یہ فورس بنیادی طور پر فضائی اور بحری دفاع پر مرکوز ہوگی، جبکہ زمینی فوج کی موجودگی انتہائی محدود ہوگی اور مشرقی محاذ کے قریب کوئی فوجی تعینات نہیں کیا جائے گا۔